ابو ابراہیم سلفی بھائی کا سوال ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خفا ہو گئی تھی اور بھی کبھی آپ نے ان سے بات نہیں کی یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ اس حوالے سے وضاحت درکار ہے۔ بھائی جان، صحیح بخاری شریف کے اندر جس روایت کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس کا یہ ترجمہ غلط کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے امام الانبیاء کی وراثت میں سے اپنا حصے کا سوال کیا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو امام الانبیاء کا فرمان سنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنہ صدقہ، ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنہ صدقہ، ہم نبیوں کی جماعت ہیں، ہماری وراثت نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ حدیث سنی تو ساری زندگی دوبارہ یہ سوال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نہیں کیا، کیونکہ ان کو مسئلہ سمجھ آ گیا تھا۔ پہلے حدیث ان کے علم میں نہیں تھی اور جب سمجھ آ گئی تو دوبارہ انہوں نے کبھی مسئلہ ہی نہیں، سوال ہی نہیں کیا اس مسئلے میں۔ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو اور سیدہ فاطمہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا وہ دنیا کے مال کی حدیث تھی؟ کیا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دنیا کا مال پسند تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو وہ چھوڑ سکتی تھی کیا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ کسی کچی پکی روٹی کی بات نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے قرآن مجید کے بعد امت محمد کی سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ اس میں تو وہ ذرا برابر بھی شبہ نہیں ہے کہ امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ ہیں جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنائے تھے سیدہ فاطمہ الزہرا کو۔ تو فاطمہ دنیا کے مال کی حریص نہیں تھی رضی اللہ عنہ، نہ وہ لالچی تھی، نہ ان کو دنیا کے ساز و سامان سے کوئی غرض تھی۔ ان کے لیے سب سے مقدم چیز دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تھے۔ تو جب انہوں نے اللہ کے نبی کے فرمان کو سن لیا تو انہوں نے اپنے مطالبے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ عبداللہ بن سبا یہودی، اس کے پیروکار، اس کے روحانی فرزند یہ بکواس کرتے ہیں کہ جناب وہ ابو بکر صدیق سے خفا ہو گئی اور پھر موت تک بات نہیں کی۔ وہ کیسے ان سے ناراض ہو سکتی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، جبکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کسی مسلمان بھائی سے ناراضگی اختیار کر لی تو اسی حالت میں وہ فوت ہو گیا، وہ آگ میں جائے گا۔ سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ تو اس حدیث کے ہوتے ہوئے کیسے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ناراضگی اپنے دل میں رکھ سکتی تھی؟ یہ عبداللہ بن سبا یہودی کے پیروکار یہ دجل کر رہے ہیں، دھوکہ اور فرار دے رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں۔ ان کی بکواس پر توجہ نہیں دینی چاہیے، نہ ان کی باتیں سننی چاہیے۔